ٹورزم کو خود کے لیے زہر قاتل نہ بنائیں اور برسات کے موسم میں دریا کے نزدیک جانے سے گریز کریں۔ اچھے مناظر کہیں بھی قلم بند ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ان کی تصویر کشی ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا فضا گھٹ سوات کے واقعے کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ کیا عوام کو خود سے بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے یا ہر جگہ جو ہے وہ ادارے ہی پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزڈم کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر معین الدین آزاد۔ گفتگو کرنی ہے سوات میں ہونے والے واقعے کی، فضا گھٹ کے واقعے کی۔ اس سے پہلے ہم نے اسکردو روڈ پر بھی ویڈیو بنائی اور شاہی باغ میں جو ہونے والا واقعہ ہے اس کو موضوع بنایا، لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے وہ فضا گھٹ سوات کا واقعہ ہے۔ جی ہاں، یہ دریا کے کنارے پہ موجود ایک پرفضا مقام ہے جسے فضا گھٹ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ جو دریا کا پارٹ ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس میں لوگ جو مقامی ہیں وہ بھی جاتے ہیں اور جو سیاح ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ اب اس واقعے کا تناظر یہ ہے کہ جو ہے یہ پیش آیا ہے اور اس میں 18 سے 20 لوگوں کے بہہ جانے کی جو ہے وہ خبر ملی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس ناگہانی میں جو افراد ہیں، جو لوگ شامل ہیں، وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور سیالکوٹ ڈسکا کے یہ لوگ ہیں، یعنی ایک ہی خاندان تھا جو وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ اور ہوا یہ کہ جب صبح کے وقت یہ ناشتہ کر رہے تھے تو ناشتہ کرتے ہوئے جو اس میں سے کچھ فیملی کے ممبران ہیں وہ اندر کی طرف چلے گئے اور دریا کی موجوں کا نشانہ بن گئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس حادثے کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، یا جو NDMA ہے صوبائی سطح پہ یا نیشنل سطح پہ، کیا وہ اس کو روکنے میں ناکام رہی؟ تو اطلاعات یہ ہے کہ جس وقت یہ فلیش فلڈ آیا ہے وہاں پہ 70 لوگ موجود تھے، دریا کے مختلف حصوں میں 70 لوگ موجود تھے، اور 70 میں سے کم از کم جو ہے وہ 55 کو بچا لیا گیا، لیکن جو 20 لوگ ہیں ان کو بچایا نہیں جا سکا، وہ دریا میں بہہ گئے، اور اس میں سے جو ہے وہ کچھ کی جو باڈیز ہے وہ ریکور ہو گئی ہے۔ کم از کم جو ہے وہ اطلاعات یہ ہے کہ 18 لوگ جو ہے وہ نہیں رہے۔ اب یہاں پہ ذمہ داری کس کی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پاکستان ہے تو عوام سے میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی ہے، حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ریاست کی یہاں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بدقسمتی سے ہوتی اسی کی ہے، حکومت کی ہے۔ ریاست کے جو اعمال ہوتے ہیں، ریاست کے جو کام ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ حکومت نے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستان میں رہتے ہیں جس سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ NDMA جو ہے وہ قاصر رہی۔ وہاں پہ 144 کا نفاذ تھا، دفعہ 144 کا نفاذ تھا، تو پھر لوگوں کو اتنا آگے کیوں اترنے دیا گیا؟ جب کہ آپ کو سیلاب کا پتہ ہے، جو معاملات ہے اس کا پتہ ہے، فلیش فلڈ کا پتہ ہے۔ اب یہاں پہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب میدانی علاقے سے لوگ جاتے ہیں، ان کو پہاڑی علاقے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جو میدانی علاقے کا سیلاب ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن جو فلیش فلڈ ہے، جو دریا پہاڑوں میں بہہ رہے ہیں، پہاڑوں سے نکل رہے ہیں اور آپ پہاڑوں میں موجود ہیں، تو وہاں جو دریا میں سیلاب آتا ہے اس کو فلیش فلڈ بولتے ہیں، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے اور اس میں کوئی وارننگ کام نہیں کرتی۔ اس میں آپ نے اپنی حفاظت خود سے کرنی ہوتی ہے، اور عام طور پہ وہ اس وقت پہنچتا ہے جب آپ صرف خود کو بچا سکتے ہیں، اور بعض اوقات خود کو بھی نہیں بچا سکتے۔ اگر سڑک کے کنارے ہوتے تو ممکن ہے اس میں سے بچ جاتے، لیکن اگر آپ فضا گھٹ کا وہ منظر دیکھیں، اگر آپ نے سوات کا سفر کیا ہوا ہے تو وہ دریا کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے نکلنا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 70 میں سے 55 لوگ جو ہے وہ بچائے جا سکے، بقیہ جو 20 لوگ ہیں وہ دریا کی موجوں میں بہہ گئے۔ آپ عقب میں وہ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بڑا دل خراش منظر ہے۔ یہاں پہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی ہے، اور عوام کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ خیال کریں، آپ جو ہے وہ سیاحت کے لیے گئے ہیں اسے وبال جان نہ بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں، اور جو زندگی ہے وہ انمول ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جو وادیاں ہیں وہ وہی موجود ہیں، جو دریا ہے وہ وہی موجود ہے، اور انسان بار بار جاتا ہے۔ ایک وادی کو 50
مرتبہ بھی دیکھنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، اور 50 مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس لیے خیال کریں، جو پانی ہے اس کے سامنے کوئی بھی ٹکرا نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ سوئمر بھی جو ہے اپنی جان جو ہے وہ گنوا دیتے ہیں، اور بڑے سے بڑے لوگ بھی جو ہے وہ پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ لہٰذا جب برسات کا موسم شروع ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اب تو جو ہے وہ محکمہ موسمیات جو ہے سرکاری سطح پہ اس سے ہٹ کے انفرادی سطح پہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے ہیں، جو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، تو آپ کو ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، اور جو دریا کا پیٹ ہے اس میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ ایک المناک حادثہ، المناک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں وہ دکھی ہیں، اور اس سال جو ٹورسٹ برادری ہے وہ خصوصی طور پہ دکھی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ایسے واقعات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں، اور یہ صورتحال دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دریا کے پاس جانے سے گریز کریں، اور جس قدر ممکن ہو اپنے ٹورزم کو جو ہے وہ ثبوت طریقے سے چلائیں۔ ان تاریخوں میں جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ شیڈول طے ہو گیا تو اس سے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، وہ ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھیں، جو جھیلیں ہیں، جو دریا کا پارٹ ہے اس کے اندر جانے سے گریز کریں، اور پہاڑی علاقے میں جب بارش ہو جائے، جب آپ کو اطلاع مل گئی کہ بارش ہو رہی ہے، تو پھر فلیش فلڈ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے، کسی وقت گلیشیئر پھٹ سکتے ہیں، کسی وقت جو ہے کوئی جھیل پھٹ سکتی ہے، یہ تو جو ہے وہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جو ہے وہ برسات کے بارے میں تو پتہ ہے نا، بارش کے بارے میں تو پتہ ہے، لہٰذا احتیاط کیجیے۔ اور اس میں ایک چیز میں بتاؤں کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ صرف پانی کی رنگت کو دیکھ لیجئے، جو گدلا پانی ہے وہی آپ کو بتا دے گا کہ بارش کہیں ہوئی ہے، لہذا یہ پانی آ رہا ہے۔ خصوصی طور پر جو جون کا آخری ہفتہ ہے اور جولائی اور اگست ہے، ان مہینوں میں آپ کو گریز کرنا ہے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اور فلیش فلڈنگ کی وجہ سے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے، جس سے جو ہے وہ ایک پورے ملک میں رنج و غم کی ایک فضا پائی جاتی ہے، اور وہ جو فیملی ہے اس کا تعلق ڈسکا سیالکوٹ سے ہے، اور ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، اور اس ناگہانی آفت کا وہ شکار ہو گئے۔ ہماری ہمدردیاں، ہماری تعزیت ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے کس طرح سے ٹورزم کرنا ہے، اور برسات کے موسم میں ندی نالوں سے ہم نے دور رہنا ہے، ورنہ جو ہے یہ ناگہانی کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ وزڈم کے پلیٹ فارم سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔